بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ انسان جب کسی کے پاس جاتا ہے اور جادوگر اس کو غیب کی خبر بتلا دیتا ہے، اس کے بارے میں بتلا دیتا ہے اور وہ بہت متاثر ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بزرگ ہے اور مجھے اس کے پیچھے چل پڑنا چاہیے۔ یاد رکھیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم کسی انسان کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو، پانی پہ چلتا ہوا دیکھو، لیکن اس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، تو کبھی نہ مت مانو کہ وہ ولی ہے بلکہ وہ شیطان ہے۔ اس لیے کہ اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، پرندے اڑتے ہیں، پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں ہے، مچھلیاں تیرتی ہیں، اصل کمال ہے دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی پیروی کرنا۔ اب یہ سوچنا کہ غیب کی خبر کس طرح دے دیتے ہیں جادوگر، آپ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو بتلا دیتے ہیں سب چیزیں۔ یاد رکھیں، یہ غیب کی خبریں دینے کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے، ہمزاد کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، اکثر تقاضا کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہمزاد دے دیں، ہمیں ہمزاد کے لیے چلہ بتا دیں۔ ہمزاد کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تصور قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ ہمزاد سے تعاون لینا، ہمزاد کو اپنے تابع کرنا، ہمزاد کو اپنے پاس حاصل کر کے لوگوں کو غیب کی پوشیدہ باتوں کا بتلانا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے، ہمزاد کی شرعی حیثیت کوئی نہیں۔ ہمزاد کیا چیز ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے ساتھ پیدائشی ایک جن پیدا ہوتا ہے جو بچے کو جھچکولے دیتا ہے، اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی ضرب لگاتا ہے۔ پیدائش کے وقت بچہ چلاتا ہے، روتا ہے، اب وہ شیطان کا ضرب لگانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدائشی ہے، موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے، جو اسے ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، موت کے وقت بھی کلمے سے محروم دنیا سے لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ انتا، کیا آپ کے ساتھ بھی جن ہے وہ پیدائشی؟ آپ نے فرمایا، نعم بل اسلم، ہاں لیکن وہ اسلام لے آیا ہے۔ اب وہ خیر کی باتیں کرتا ہے، شر کی باتیں نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں کر سکتا۔ باقی دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے پاس ایک جن پیدائشی خون میں چلتا ہے، مجری دم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، خون میں گردش کرتا ہے۔ اب یہ پوشیدہ باتیں کیسے بتلا دی جاتی ہیں کہ جب یہ عامل جادوگر، جب یہ نجومی، آپ اس کو بتلاتے ہیں نام، اب یہ آپ کے پاس اپنا وہ ہمزاد بھیج دے گا، وہ آپ کے ہمزاد سے جن پوری باتیں پوچھے گا اور پوچھ کر آپ کو آ کے اس کو اطلاع دے دے گا۔ اس طرح آپ کی پوشیدہ باتیں جو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، وہ آپ کو بتلا دی جاتی ہیں اور آپ اس پر حیران ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کہ اس نے تو ہمزاد کے ذریعے آپ سے پوچھ کر بتلا دی اور آپ اس کی تقلید کر کر، اسے ولی اللہ مان کر، آپ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھے، اور وہ اگر فاسق ہے، فاجر ہے، جادوگر ہے، معصیت والا ہے، بد عقیدے والا ہے، تو آپ بھی اسی بد عقیدگی کا شکار ہو جائیں گے، آخرت تباہ کر دیں گے۔ اب ہمارے ایک استاد نے بتایا، کہنے لگے کہ ایک بندہ ہمیں کہنے لگا کہ میں کوئی بھی بات کرتا ہوں تو مجھے فلاں جو نجومی ہے وہ بتا دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میری اس سے بات کراؤ۔ جب فون پہ بات کرائی تو آپ نے یوں کنکریاں گن کے اپنے ہاتھ میں رکھی اور کہا، بتاؤ کتنی ہیں میرے ہاتھ میں؟ تو اس نے کہا، آپ کے ہاتھ میں 12 کنکریاں ہیں، چونکہ آپ نے گنی تھیں 1 2 3۔ آپ حیران ہوئے، دوسرے بھی لوگ حیران ہو گئے، دیکھیں کس طرح غیب کی خبر دے دی اس نے۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے یوں ہاتھ زمین پر مارا اور بغیر گنتی کے کنکریاں ہاتھ میں اٹھا کر فون پہ کہا، اب بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ اب وہ تذبذب کا شکار ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ جواب نہیں دے سکا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم نے پہلے میری گنتی کو اپنے جنات کے ذریعے میرے ہمزاد سے آ کر پوچھ لیا
کہ گنتی کتنی ہے، چونکہ میں نے گنتی کی تو حمزاد نے گنتی دیکھ لی، لیکن میں نے بغیر گنتی کے جب کنکریاں اٹھائیں تو حمزاد کو پتہ نہیں چل سکا، جس کی وجہ سے تمہیں بھی پتہ نہیں چل سکا۔ تو پتہ یہ چلا علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ انسان خبر ایسی دے کہ اسے کوئی بتانے والا نہ ہو، وہ کسی کی محتاجی کے بغیر خبر دے، اور یہ علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ باقی مخلوق خبر دیتی ہے، علم غیب کی کوئی مالک نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔